بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے یوٹیوب فیملی؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ اور برتن میں نے دھو لیے ہیں۔ صبح یہ 11:15 کا ٹائم ہے۔ آج تو تھوڑی تھوڑی بارش بھی ہو گئی، میں باہر جھانک رہی تھی تو آٹا گوندھ لیا، برتن دھو لیا۔ مجھے اور کچن میں آج کوئی کام نہیں کرنا کیونکہ سالن پڑے ہوئے ہیں۔ تو یار چاول ہی ختم ہو گئے ہیں۔ میرے چاولوں کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا بنے گا۔ اور آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ اور یہ مارننگ تو نہیں، اب دوپہر ہونے والی ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور میں نے صبح نماز پڑھی، ناشتہ کیا، قرآن پاک پڑھا، اذکار پڑھے، صبح کے جو اذکار ہوتے ہیں وہ پڑھے۔ اس کے بعد میں نے بچوں کو پڑھایا۔ بچوں کو پڑھانے کے بعد اشراق پڑھی۔ پھر میں نے سورۃ کہف پڑھ لی۔ آج جمعہ تھا نا، اور یہ میں نے نہانے کی تیاری کی ہوئی ہے، اور گیس بہت مدھم ہے اور کوئی پتہ نہیں بند ہی ہو جائے، تو اس لیے میں نے نہانے کا پروگرام فی الحال جو نا ملتوی کر دیا ہے۔ اور میں نہاتی ہوں جب گیس تیز آئے گی نا، پھر نہائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سنائیں سب؟ یہاں پہ تو ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی ہے، موسم تھوڑا بادلوں والا ہے۔ اور یہ ہے کہ جمعہ کو سورۃ کہف ضرور پڑھا کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک جمعہ سے اگلے جمعے تک ہمارے گھر سے لے کے مکہ تک جو ہے نا نور ہمارے لیے پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ دجال کے فتنے سے بچائے گی۔ دجال کا فتنہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایمان والے، جو پکے ایمان والے ہیں وہ تو نہیں پھنسیں گے، جن کا ایمان کمزور ہے ہماری طرح کا، تو اس کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ دجال کے بارے میں آپ لوگوں نے بھی بہت سنا اور پڑھا ہوگا۔ اور جو ہے تو اس لیے لازمی جو نا جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ ہماری آسانیاں کرے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں کرے۔ سورۃ الکہف کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جمعہ کے دن رات کو سورۃ ملک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، سورۃ سجدہ پڑھا کرتے تھے، اور 2 سورتیں اور پڑھا کرتے تھے۔ خیر، میں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، لیکن میں سورۃ کہف اور رات کو سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ پڑھتی ہوں، اور آپ کو بھی میں تاکید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ضرور پڑھا کریں۔ اللہ آپ کی قسمت میں کرے۔ یہ سورۃ ملک اور سجدہ جو ہے دونوں قبر کے عذاب سے بچاتی ہیں، اور اللہ سے جھگڑا کرتی ہیں کہ یا تو میرے پڑھنے والے کو معاف کر دے، بخش دے، یا مجھے قرآن سے نکال دے۔ تو اس لیے اس پہ ضرور کیا کریں، جو ہے نا اس کو پڑھنے کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ اور جو سورۃ کہف ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو باقی صورتوں کی ہر صورت کی اپنی فضیلت ہے۔ قرآن پاک کا تو ایک حرف کی فضیلت ہے، ایک حرف پڑھیں آپ کو 10 نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ سورۃ الف لام میم ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں۔ گویا کہ جب ہم الف لام میم کہتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ خود ہی اندازہ کریں کہ قرآن پڑھنے کا اجر کیا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے پڑھنے کی، اور آپ کو بھی اس کے پڑھنے کی توفیق دے۔ تو آج کھانا وانا تو کوئی نہیں بنے گا، بس یہ روٹی جب ضرورت پڑی بنا لیں گے۔ اور جو کیا کہتے ہیں، اب 11:30 کے قریب ہونے والا ٹائم، تو اب گیس دوبارہ صحیح طرح آئے گی، پھر نہائیں گے، نہا کے پھر تیاری کریں گے نماز ظہر کی۔ اور جمعے کی فضیلتیں آپ کو پتہ ہے، اور اس کے جو ہے نا سنتیں اور فرائض بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے، نیل کاٹنے ہیں، اور اپنے مسواک کرنی ہے، اور خوشبو لگانی ہے۔ مردوں نے خوشبو لگا کے مسجد جانا ہے،
صاف ستھرا لباس پہن کے خواتین گھر میں اہتمام کریں. جن کے گھر کے نزدیک مسجد ہے اور اس میں جمعہ پڑھنے کا اہتمام ہے خواتین کے، تو وہ ضرور جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا کرو. ہمارے کچھ جو طبقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جانا چاہیے، بہت فتنہ ہے، بہت کچھ ہے. اگر آپ حرم میں اللہ نصیب کرے اور جو حرم سے ہو کے آئے، آپ دیکھتے ہوں گے مسجد نبوی شریف میں اور بیت اللہ شریف میں اور جو بھی وہاں کی قریب کی مسجدیں جہاں پہ خواتین کے نماز پڑھنے کا اہتمام ہے، وہاں پہ خواتین موجود ہوتی ہیں. تو ادھر صرف بر صغیر میں یہ مسئلہ ہے کہ جی عورتیں مسجدوں میں نہ جائیں، لیکن جو ہے نا اللہ کے نبی کا اگر حکم ماننا ہے تو پھر ہمیں جانا چاہیے، اور اللہ کے بندوں کو بھی جو نا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکنا چاہیے. باقی بھائی ہر ایک کا اپنا اپنا مسلک ہے، اپنا اپنا دین مذہب ہے. تو جو میں نے اللہ کے نبی کا جو فرمان سنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو انشاءاللہ پھر نہا کے گیس آ جاتی ہے تو نہا کے پھر آپ سے دوبارہ ملیں گے. تو تب تک جو ہے نا میں ابھی فی الحال اس کو بند کرتی ہوں. جی السلام علیکم ویورز اگین. یہ ہے اگلے دن کی مارننگ، ناشتے کا ٹائم. تقریباً ٹائم میں آپ کو بتاتی ہوں 8:40 ہونے والے ہیں. تو آج میں نے بنایا ہے اپنے لیے مولی کا پراٹھا. یہ دیکھیں ذرا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بہت مزے کا ہے. کیونکہ پہلے میں نے اس کو نا ایک دفعہ بنا چکی ہوں. تو ساتھ میں نے انڈا فرائی کیا ہے. انڈا کیوں فرائی کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ کیونکہ شوگر پیشنٹ ہوں. میں نے چھوڑ دیے ہوئے تھے انڈے کھانے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ بہت مزے کا، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ نا اپنی پروٹین پوری رکھیں، بیف کھائیں اور انڈا کھائیں. بہت ٹانگوں کو درد ہوتی تھی، یہاں پہ خارش ہے، وہاں پہ خارش ہے، یہاں جلن ہے، وہاں پہ جلن ہے. لیکن میں سمجھ رہی ہوں کہ میں نے بیف بنایا تھا تھوڑے دن پہلے. میں کیا کرتی ہوں، سوکھا بھون کے نا، یعنی شوربہ نہیں کرتی، تو اس کو میں فریج میں تیار کر کے نا رکھ لیتی ہوں. جب میں ضرورت سمجھتی ہوں تھوڑا سا نکال کے نا 1 بوٹی 2 بوٹیاں وہ میں کھا لیتی ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی انرجی بھی پوری ہو جاتی ہے. اتنی شدید میری ٹانگوں میں درد ہوتی تھی کہ دوائیاں کھانے کے باوجود کہ میں سو نہیں پاتی تھی، پاؤں ٹھنڈے برف. اب اس سے یہ فرق پڑ گیا کہ اب اتنی ٹھنڈ نہیں لگتی اور اتنی ٹانگوں میں درد بھی نہیں اتنی ہوتی. تھوڑی بہت کہیں ہو جاتی ہے، غلط زاویے سے بیٹھوں یا کیسے تو پھر درد ہو جاتی ہے. لیکن ویسے جو ہے نا، جو وہ درد ہو رہی تھی نا پنڈلیوں میں، اللہ معاف کرے، کہ ادھر نیند کا غلبہ ادھر ٹانگوں میں درد، ادھر نیند کا غلبہ ادھر ٹانگوں میں درد، تو وہ نہیں الحمدللہ ہو رہی. میں ساری باتیں اس لیے بتاتی ہوں کہ جو کوئی شوگر پیشنٹ ہے یا جس کو کوئی مسئلہ ہے اس طرح کا، تو چلو میرے مسائل سے وہ بھی فائدہ اٹھا لے. آج بارش تو نہیں ہوئی، کل ہلکی ہلکی ہوئی تھی. موسم بہتر ہے. ٹیمپریچر میرا خیال 11 تھا. تو چلے ناشتہ کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اپنا ناشتہ. چائے نہیں میں نے بنائی، اس لیے نہیں بنائی کہ صبح میں نے جب بچوں کو پڑھانے سے پہلے 1 کپ چائے پی لی ہے. اب تو اگر ضرورت سمجھوں گی تو بنا لوں گی، نہ ضرورت بنی پڑی تو نہیں بناؤں گی. اسی طرح ہی کرتی ہوتی ہوں، کیونکہ ڈبل جو نا چائے پینا زیادہ اچھا نہیں ہوتا نا. چلیں جی، کل دوبارہ اس لیے ولاگ شوٹ نہیں کیا تھا کہ نہا کے اور پھر میں تھوڑی دیر بیٹھی رہی.
बच्चों को भी पढ़ाया, पढ़ा के फिर आपको मैंने बताया था ना कि मेरी सिम का मसला था। सिम जो है ना प्री पेड करवानी थी, पहले पोस्ट पेड थी, तो उसका अब खर्चा बहुत बढ़ गया था। तो अगर पैकेज करवाएं तो 850, 900 रुपया, 1000 रुपया जमा करवाना पड़ता था। दूसरी सिम पे भी खर्चा। तो इसलिए फिर भाई ने कहा कि नहीं, आप चेंज करवा लें, इसके पैकेज ज़रा सस्ते हैं, तो आप ना इसको चेंज करवा लें। बायोमेट्रिक का मसला बन गया। ये जो पोर है ना, फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा था, ना थंब प्रिंट ना फिंगरप्रिंट, कुछ भी नहीं लग रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि फिर नादरा के ऑफिस गए थे, वहाँ से करवा के लाए थे, वहाँ भी मुश्किल से हुआ था। किसी के साथ सॉरी जी, किसी के साथ ऐसा मसला हो तो मुझे कल एक टिप का पता चला। वहाँ पे एक उनके कस्टमर आए हुए थे जैज़ के ऑफिस में। उन्होंने बताया कि जो लेमन का जूस है ना, इसके ऊपर लगा के ना, तो ज़रा ड्राई करके तो फिर थंब प्रिंट ऐसे लगाएं, थंब दें, उसको थंब प्रिंट दें। तो उन्होंने तो हर तरीका इस्तेमाल करके देख लिया था, यानी बड़ी मुश्किल से हुआ। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है हो गया। लेकिन ये मैं टिप आपको बता दे रही हूँ कि किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है कि लेमन जो है ना, वो अपनी उंगली पे जूस लगा के उसको ज़रा ड्राई करके या पूंछ के तो फिर लगा के देखें। किसी ने बताया, वैसे मैंने खुद नहीं आजमाया ये। चलिए, कुछ तो कंप्लीट हो ही गया भाई। ये मेरा बड़ा पुराना स्वेटर शुरू हुआ है मुद्दतों से ही। शुरू क्या हुआ, मैंने बना लिया हुआ था, शायद आगे भी कहीं बताया मैंने, लेकिन इसके मुझे बाजू यहाँ पे चुन्नट डाली थी ना, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, अजीब सी लगती थी। साथ उसका ये बॉर्डर पसंद नहीं था, इसलिए मैंने इसको खोल दिया और देखें कब कंप्लीट होता है। ये तो बस ये होता है कि जब कभी फारग यानी कुछ ना समझ आए ना, फिर मैं ये लेके बैठ जाती हूँ। तो नाश्ता मैंने कर लिया, बड़ा यकीन करें बहुत मज़ा आया। चाय नहीं मैंने पी तो दिल भी नहीं किया, और क्योंकि सुबह कप ले लेती हूँ ना, तो उसके बाद कभी कम ही ज़रूरत पड़ती है। और मैंने जो बनाया था वो मैंने आपको बताया ही नहीं कि रोटी को पूरी तरह देख लिया होगा, आपको समझ आ गई होगी। तो जब आप वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। रोटी को पूरी को अच्छी तरह बेल के, पूरा बारीक जितना यानी मुमकिन है बेल के, बस उसमें हाफ हिस्से पे मैंने खूब सारा वो मूली के का जो तैयार किया हुआ मैंने मटीरियल, कद्दूकश करके उसमें चीज़ें डाल के, वो डाल के तो मैंने वो रखा हुआ है। इस तरह के टोटके किचन में हो ना, फ्रिज में बहुत आसानी रहती है। सब्जियां हाफ डन करके रख लो, सब्जियां जो काटने वाली है यानी फ्रीज़ हो सकती हैं, फ्रीज़ होने से ख़राब नहीं होती, फ्रीज़र में रख लो। बैटर तैयार ये वाला करके यानी बैटर कह रही हूँ, मिक्सचर, इसका बैटर तो खैर नहीं कहा जाएगा, इसका मिक्सचर तैयार करके रख लो मूली के पराठों के लिए। तो सर्दियाँ ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता, मेरा भी कितने दिनों से बना हुआ है। और सब्ज़ियाँ भी मैं तैयार करके फ्रीज़ कर छोड़ती हूँ, सवैयाँ बना लूँ, कुछ बना लूँ, और आसानी रहती है। तो खैर बहरहाल उसमें मैंने हाफ पे डाल के ज़रा अच्छी तरह फिल करके फिर उसके किनारे बंद कर दिए, अच्छी तरह बंद करके तवा गर्म था उसके ऊपर डाल दिया। तो कुछ भी यानी ना उसको, वो जो हाथों से करते हैं उसको पंजाबी में कहते हैं छंडना, हाथों से भी नहीं करना पड़ा कुछ भी नहीं, वैसे क्योंकि बारीक बेल लिया था ना। तो इस तरह अच्छी तरह उसको दोनों साइडों से अच्छी तरह उसको करके तो मेरा पराठा तैयार हो गया। बहुत जल्दी बन जाता है ये, बहुत जल्दी, यानी रोटी बेली, डाला और दोनों तरफ से पका लिया, अल्लाह अल्लाह खैर सला। और आज शायद वो आए कपड़े धोने वाली, आज संडे सैटरडे है ना, कपड़े धोने वाली आए।
تو ہو سکتا ہے میں ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کر دوں. یہ تھوڑا سا میرا اس میں مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں میں بتاتی ہوں. یہ جوڑ لگے گا اور جوڑ کو کروشیے میں کور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اب میں نے اس کو کور کرنا ہے. کور کر کے پھر آگے اس کو ریگولر کریں گے. اور آپ سے میں چاہتی ہوں اجازت. ہے تو صبح کا ٹائم ہے جو کچھ، کیونکہ اب ولاگ لمبا نہ ہو جائے، کیونکہ کل کا بھی ہے تو آج کا بھی ہے. آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں. اور جو ہے نا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے اور دعا کریں یہ بھی بیچارہ کمپلیٹ ہو ہی جائے. بڑے پرانے کام ہیں جو میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا، اس کے بعد میرا ایسے ہو گیا جیسے میں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. 20 سال ہو گئے ہیں ان کو، بلکہ 22 سال ہو گئے. 22 سال ہو گئے. تو بس نہیں اب دل کرتا کچھ کرنے کو، کرے کیا بندہ. تو بس یہ ہے کہ 2-4 ٹانکے لگا لیے رکھ لیے، 2-4 ٹانکے لگا دیے رکھ لیا، بس یہی ہے. پہننے کے لیے ہے، نہ ہوتا مجبوری ہوتی تو پھر تو بنتا ہی جلدی دن رات لگا کے. تو چلو یہی پہ اینڈ کرتے ہیں. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے. میں بھی آپ کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں. اللہ سب آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور آپ کو ہر طرح کی اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. آپ کی نیک اور جائز خواہشات اللہ پوری فرمائے. ہمارے گھروں کو بیماریوں سے، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، اور گھروں کو گندگی سے بچا کے رکھے. گھروں کو ہمارے صاف ستھرا پاکیزہ رکھے اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.